अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर औरंगज़ेब है और मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब हूँ। मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी इंशाअल्लाह, जो खून पतला करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। हमारी ये सीरीज़ चंद वीडियोज़ पे मुश्तमिल होगी। सीरीज़ के पहले वीडियो में यानी आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ब्लड थिनर्स या खून पतला करने वाली अद्वियात का एक अमूमी जायज़ा आपके सामने पेश करें। खून पतला करने वाली अद्वियात के अक़साम, इंडिकेशंस, उनके मुज़र असरात, एहतियाती तदाबीर पे आगे आने वाली वीडियोज़ में हम खून पतला करने वाली अद्वियात की अक़साम जैसे एंटीकोगुलेंट्स और एंटीप्लेटलेट्स इन पे बात करेंगे। और फिर हम एक सेशन लेंगे वारफरीन पे, क्योंकि वारफरीन का इस्तेमाल पेचीदा है। आज हम एक इंतहाई अहम और ज़िंदगी बचाने वाली दवा के बारे में बात करने जा रहे हैं। खून पतला करने वाली अद्वियात ऐसी दवाइयाँ है जो बहुत से लोगों के लिए निहायत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर दिल के मरीज़ों और उन अफराद के लिए जो फालज या खून जमने की बीमारियों का शिकार है। लेकिन इन दवाइयों का इस्तेमाल फ़वाइद के साथ साथ चंद नुकसानात और एहतियाती तदाबीर का भी मुतकाज़ी है, जिन्हें जानना हर मरीज़ और उनकी केयर गिवर्स के लिए लाजमी है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड थिनर्स या खून पतला करने वाली अद्वियात आखिर है क्या। ये वो अद्वियात है जो खून को पतला करती है ताकि इसकी रवानी बेहतर हो और ये दिल, दिमाग या टांगों की रगों की नालियों में खून के जम जाने यानी क्लॉट बनने का सबब न बने। आम तौर पर दो किस्मों की होती है। पहली किस्म है एंटीकोगुलेंट्स। ये वो दवाइयाँ है जो खून में क्लॉट बनने के अमल को सुस्त कर देती है। मिसाल के तौर पे वारफरीन और हेपरिन। ये दवाएं ज़्यादातर उन लोगों को दी जाती है जो खून की रगों में तंगी की बाइस फालज, हार्ट अटैक, पैरों में खून जमने के बीमारी का शिकार हो चुके हो या उनको मसनूई वेल्व्स वगैरह लगे हो। इनकी जो इंडिकेशंस है किन मरीज़ों में, यही हम देते हैं, इस पे हम आगे जाके बात करते हैं। दूसरी किस्म है एंटी प्लेटलेट्स। ये वो अद्वियात है जो खून की पीली ज़र्रात या प्लेटलेट्स को जुड़ने से रोकते हैं। प्लेटलेट्स के ज़र्रात जब आपस में जुड़ते हैं तो इससे खून जमने का अमल होता है और खुदा न ख्वास्ता दिल के अटैक, फालिज जैसी तकालीफ का सबब बन सकता है। एंटीप्लेटलेट्स दवाइयों में हमारे पास जो सबसे कॉमन और सबसे आम है, हर किसी को पता है, वो है एस्प्रिन। इससे मिलती जुलती बहुत सी अद्वियात है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से आपके साथ शेयर करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। ये दवाइयाँ हम ज़्यादातर उन मरीज़ों को देते हैं जो दिल के अटैक का शिकार हो चुके हो, जिनको स्टेंट लगा हो, या वो मरीज़ जिनको फालज हुआ हो रग बंद होने की वजह से, और या वो मरीज़ जो एंजाइना जैसी बीमारी का शिकार है और उनमें हार्ट अटैक का ख़तरा जो आम पब्लिक है उनकी निस्बत ज़्यादा होता है, तो हम उनको ये मेडिसिन्स देते हैं ताकि उनमें हार्ट अटैक के ख़तरे को कम से कम किया जा सके। आपको ये पता होना चाहिए, जब खून गाढ़ा हो जाता है या नालियों में खून की रवानी सुस्त हो जाती है तो खून जमने का ख़तरा बढ़ जाता है। अगर ये जमे हुए क्लॉट्स दिल या दिमाग की नालियों में पहुंच जाए, अगर दिल या दिमाग की नालियों में बराह रास्त क्लॉट बन जाए तो ये दिल की दौरे या फालज का सबब बन सकते हैं। ब्लड थिनर्स ये ख़तरा कम करते हैं और खून की रवानी को हमवार रखते हैं। बढ़ते हैं ब्लड थिनर्स या खून पतला करने वाली अद्वियात की तिब्बी फ़वाइद की तरफ। ये अद्वियात हम बहुत से मरीज़ों में बहुत सी बीमारियों की सूरत में देते हैं। इनकी कुछ अहम फ़वाइद पे अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहली और सबसे अहम इंडिकेशन है दिल की बीमारियों का इलाज और उनसे बचाव। दिल की बीमारियों में जैसे हार्ट अटैक और एंजाइना, खून का गाढ़ा होना और नालियों में रुकावट बनना एक आम मसला है। ब्लड थिनर्स खून की नालियों को खुला रखते हैं, खून को जमने से रोकते हैं
اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ دل کو مناسب مقدار میں خون کی فراہمی ہو رہی ہو۔ اس کے علاوہ فالج سے بچاؤ جیسے ہم نے ابھی بتایا، اور خون کی نالیوں میں جمے ہوئے کلاٹس جس کو ہم ڈیپ وین تھرومبوسس کہتے ہیں، پھیپھڑوں یا ٹانگوں میں سنگین مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ ٹانگوں کی رگوں میں جمنے والا خون اگر وہاں سے نکل کے پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، اس کنڈیشن کو ہم پلمونری امبولزم کہتے ہیں، تو یہ بہت سے مسائل حتیٰ کہ یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میکینیکل ویلوز جن لوگوں کو لگے ہو میں ہم خون پتلا کرنے والی ادویات دیتے ہیں۔ وہ مریض جو بہت عرصے سے بیڈ پہ ہو اور ان میں ڈیپ وین تھرومبوسس کا خطرہ ہو، یا جن کی سرجری ابھی ریسنٹلی ہوئی ہو، آپریشن وغیرہ، بڑا میجر آپریشن اگر کسی کا ہوا ہے، کسی پیشنٹ کا بائی پاس ہوا ہے، ان کو جو رگیں لگی ہے تو ان میں بھی بلاکیج کے چانسز ہوتے ہیں، تو یہ اس کو بھی کام کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، ہر دوا کے ساتھ کچھ ممکنہ خطرات بھی ہوتے ہیں اور بلڈ تھنرز کے بھی کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر انہیں غلط طریقے سے یا بغیر احتیاط کے استعمال کیا جائے۔ ان خطرات میں یا نقصانات میں یا سائیڈ ایفیکٹس میں ٹاپ پہ ہمارے پاس جو سب سے اہم ہے وہ ہے زیادہ خون بہنے کا خطرہ۔ یہ ادویات خون کو پتلا کرتے ہیں، اس لیے ان کی استعمال سے جسم میں کہیں بھی چوٹ لگنے پر زیادہ خون بہنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کو چوٹ وغیرہ لگتی ہے، کٹ لگتا ہے، گرتے ہیں، چونکہ خون پتلا ہوتا ہے رگوں سے، ان کا جسم کے اندر بہنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کو ہم انٹرنل بلیڈ کہتے ہیں، یا جسم کے اندر خون چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر کوئی ان ادویات پہ ہے اور وہ گر جائے، اس کے سر میں چوٹ آئے تو ان کے دماغ میں خون جا سکتا ہے، جبکہ دیگر صورتوں میں جسم سے باہر بھی خون جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ناک سے بہت زیادہ خون بہہ سکتا ہے، الٹی میں خون آ سکتا ہے، کھانسی کے ساتھ خون آ سکتا ہے۔ تو خون بننے کا خطرہ ان ادویات کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے اگر اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہ کیا جائے۔ ان میں سے کچھ ادویات ایسپرین معدے کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ السر، گیسٹرائٹس یا معدے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور یہ سائیڈ ایفیکٹس میں نے جیسے پہلے بتایا ایسپرین اور دیگر اینٹی پلیٹلیٹس ادویات کے ساتھ تھوڑا سا زیادہ ہے۔ ان مریضوں میں جن میں معدے کی پہلے سے تکلیف ہو رہی ہے تو یا السر کا شکار پیشنٹس ہے، تو ان میں ان ادویات کے ساتھ خون بہنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا پراپر ہسٹری اور اس طرح کی کوئی علامات محسوس ہوتی ہے کہ آپ ان ادویات پہ ہے، آپ کو معدے میں تکلیف ہوتی ہے، آپ کی الٹی میں خون آتا ہے، آپ کو بڑے پیشاب میں خون آتا ہے، تو لازمی طور پہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ یہ ادویات دیگر دواؤں کے ساتھ تعامل یا انٹریکشنز بھی کر سکتے ہیں، جیسے درد کی دوائی یا اینٹی بایوٹکس، اینٹی فنگل ادویات۔ یہ انٹریکشن جو ہوتا ہے ان ادویات کے بیچ میں، یہ دوا کی اثر کو یا تو زیادہ کر دیتا ہے اور یا کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر دوا کا اثر بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے خون بہنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر دوا کا اثر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو دوا کا ایفیکٹ ہے جسم پہ وہ اسی طرح نہیں رہتا۔ اس کے بعد پھر ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ ہم ان ادویات کا اچھی طریقے سے اور صحیح طریقے سے استعمال کیسے کریں تاکہ ان کے فوائد کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے اور نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ پہلی بات، ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرے۔ بلڈ تھنرز کا استعمال ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کرے۔ خود سے خوراک کم یا زیادہ نہ کرے کیونکہ اس سے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وارفرین لے رہے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ آپ کو خون کی ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خون کا یہ ٹیسٹ INR ٹیسٹ کہلاتا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے آپ کی وارفرین کی مقدار صحیح ہے، آپ کا خون جو ہے جتنا اس کو پتلا ہونا چاہیے اتنا ہے، گاڑھا تو نہیں ہوا ہے یا بہت زیادہ پتلا ہوا ہے جس کی وجہ سے خون بہنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایک مخصوص دورانیے کے بعد
INR ٹیسٹ لازمی کرانا ہے۔ یہ ایک احتیاط آپ کے ذہن میں لازمی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وارفرین دوائی لے رہے ہیں اور آپ بے غم ہو جائیں۔ آپ نے باقاعدگی سے INR کو چیک کرنا ہے کہ وہ تھراپیوٹک رینج میں ہے یا نہیں ہے، اور اگر اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر کے ساتھ وہ ڈسکس کر لیں۔ آپ کو اپنی غذا اور طرز زندگی میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر بلڈ تھنرز کے استعمال کے دوران کچھ غذاؤں سے پرہیز ضروری ہے، خاص کر ہم وارفرین کی بات کریں گے تو ایسے مریضوں کو سبز پتوں والی سبزیاں جن میں وٹامن کے کی مقدار زیادہ ہو، چونکہ وٹامن کے وارفرین کے تھراپیوٹک ایفیکٹ پہ اس کا اثر پڑتا ہے اور وارفرین کی جو ایفیکیسی ہے وہ کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو الکحل وغیرہ سے پرہیز کرنی ہوگی، درد کش ادویات کا استعمال کم سے کم کرنا ہوگا۔ کوئی بھی دوا آپ لے رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کی مشورے کے بغیر نہ لیں، نہ خود سے دوا میں آپ تبدیلی کریں اور نہ کوئی اور میڈیکیشن آپ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر لیں۔ دس از ویری سمپل اور یہ آپ کی جان بچا سکتا ہے۔ کوئی بھی دوا آپ شروع کر رہے ہیں، نہیں لے رہے ہیں یا اپنی دوا کی ڈوز میں آپ زیادتی کمی کر رہے ہیں تو یہ خود سے بالکل نہ کریں۔ تو یہ 3-4 بہت ہی اہم احتیاطی تدابیر ہے جن پہ عمل کر کے آپ ان ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس سے اپنے آپ کو کافی حد تک بچا سکتے ہیں۔ تو دوستو، بلڈ تھنرز ایک بہت اہم اور زندگی بچانے والی دوائیں ہے، لیکن ان کا صحیح استعمال کرنا نہایت ضروری ہے۔ ان کے فوائد اور نقصانات کو سمجھنا آپ کے اور آپ کے ڈاکٹر کے لیے انتہائی اہم ہے تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک صحت سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز پہنچا سکیں۔ سیریز کی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اینٹی پلیٹلیٹس یا خون کے پیلے ذرات پہ عمل کرنے والی ادویات کے بارے میں آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنے سوالات بھی چھوڑ سکتے ہیں، ہم آپ کے سوالات کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔